صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی، اسی طرح متعدد آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال مقرر فرمائے ہیں انسانوں پر، چاہے وہ عبادات کے قبیل سے ہوں یا دیگر طاعات اور نیکیوں کے قبیل سے ہوں، ان تمام کے تمام احکامات سے متعلق تمام کے تمام احکام کی جو روح ہے وہ ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ملک کی جو پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ نے موت اور زندگی پیدا فرمائی، اور تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے دیکھے اللہ تعالیٰ کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ نقطہ ذکر فرمایا کہ یہاں پر احسن عملہ کہا ہے، اکثر عملہ نہیں کہا، یعنی زیادہ عمل کرو اس کا حکم نہیں دیا، اچھا عمل کرو۔ اچھا عمل سے مراد یہ ہے کہ اس عمل کے اندر جان پیدا ہونی چاہیے، اور اس تمہارے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا ہونی چاہیے، اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اخلاص اور اللہ کی رضا سے۔ اور یہ چیزیں اگر ہٹ جائیں اور ان چیزوں کو اگر نکال دیا جائے تو عمل تو اسی طریقے کا رہتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم موجود ہے، روح اندر سے نکل گئی ہے، ظاہر ہے اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو لاشک کہا جاتا ہے۔ تو انسان کا عمل میزان عمل میں قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہوگا دو چیزوں سے، ایک اخلاص سے اور دوسرا اتباع سنت سے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی اگر کمی ہوگی تو اس وزن کے اندر، اس عمل کے اندر وزن پیدا نہیں ہو سکتا، پلڑا جھکے گا نہیں۔ پلڑا جھکنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقے سے اگر اس کو کیا جائے تو اس عمل میں جان پڑ جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس عمل میں پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس عمل میں ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو عمل تو کرے گا آدمی، محنت بھی کرے گا، مشقت بھی برداشت کرے گا، لیکن وہ لا حاصل ہے، وہ صحیح لا حاصل ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور زندگی میں جن لوگوں نے بھی اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے زندگی میں ان کو چمکایا، اور اللہ نے ان کی زندگیوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دی، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت ڈالی جنہوں نے بھی اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کیا۔ اور یہ اخلاص ایسا ایک عمل ہے کہ آپ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی مخلص ہے یا ریاکار ہے۔ عمل تو ایک ہی طرح کا ہے، ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہے، پہلا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو میں راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا جو پڑھ رہا ہے وہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے تاکہ دوسرا آدمی میرے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ دیکھو یہ کیسا نیک، صالح اور متقی و پارسا آدمی ہے۔ تو نماز تو دونوں کی ایک طرح کی ہے، قیام، قعود، رکوع، سجدہ، جلسہ وغیرہ وغیرہ، لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے سے ایک کا عمل قبول ہو رہا ہے، اور نیت کے فاسد ہونے سے دوسرے کا عمل ختم ہو رہا ہے۔ تیسری صدی ہجری میں
اسلامی سلطنت پر حکمرانی کرنے والے ایک حکمران گزرے ہیں تاریخ میں، جن کا نام ہے معتضد باللہ عباسی. معتضد باللہ عباسی 30ویں صدی کے یہ ایک حکمران ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ اس حکمران میں جہاں بے شمار خصوصیات تھی اور خوبیاں تھی، وہاں اس میں کچھ بڑے بڑے نقائص تھے. اور نقائص ایسے تھے کہ اس نقص کے ہوتے ہوئے ایسے آدمی کی سلطنت اور ایسے آدمی کی حکمرانی ناکام ہوتی ہے. وہ کیا؟ ظلم بہت کرتا تھا. ظلم بہت کرتا تھا، اور ایسا ظلم کرتا تھا کہ کسی کے بارے میں اگر پتہ چل جائے تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا اور ختم کر دیتا تھا. کسی کے بارے میں پتہ چل جائے اور کوئی آدمی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے تو وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس طرح کا جب ذہن پبلک میں ایک حاکم کا اور ایک بادشاہ کا اور ایک حکمران کا رہتا ہے تو وہ حکومت تو کر لیتا ہے لیکن حکومت اس کی ناکام رہتی ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کو تو برقرار رکھتے ہیں لیکن ظالم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی. تو حکومت کے ساتھ کفر تو چل سکتا ہے لیکن حکومت کے ساتھ ظلم نہیں چل سکتا. تو بہرحال بہت بڑا جابر تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ عجیب و غریب مزاج کا آدمی تھا. جس وقت یہ بیٹھتا تھا فیصلہ کرنے کے لیے لوہے کی کرسی پر بیٹھتا تھا، لوہے کی زرہ پہنتا تھا اور لوہے کا خود استعمال کرتا تھا، اور ہاتھ میں جو گرز ہوتا تھا وہ بھی لوہے کا ہوتا تھا. یہ اس کی کیفیت ہوتی تھی. انہی کے دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ احمد ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہر دور میں بڑے بڑے جابروں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا. تو ایک مرتبہ یہ دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے آ کر ایک کشتی رکی، اور اس کشتی پر 10 مٹکے شراب کے لبالب بھرے ہوئے ہیں اور وہ اتارے جا رہے ہیں اور بادشاہ کے محل میں پہنچانے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. 10 مٹکے شراب کے معتضد باللہ عباسی کے محل میں پہنچانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اتارے جا رہے ہیں کشتی سے. تو وہ جو کشتی چلانے والا تھا ملاح، اس سے اس کا ڈنڈا لیا اور ایک ایک مٹکا توڑنا شروع کر دیا اور وہ شراب بہہ گئی. آخر میں ایک مٹکا چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو جرم ایسا ہے کہ جس کی براہ راست FIR کٹتی ہے، اس میں کچی پرچی نہیں کٹتی، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ براہ راست بادشاہ کے ساتھ متعلق ہے. پیشی ہو گئی، کہا بلا کے لے کے آؤ. ایسی ہمت ہو گئی اس کی. کون ہے یہ؟ خیر آئے تو معتضد باللہ عباسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ جب تمہیں پتہ ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا. تمہیں پتہ نہیں؟ یعنی اس کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے. اس کے لیے چاہیے کہ آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لے، پھر اس طرح کی بات کر سکتا ہے. تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے کیا کیا؟ جو کیا اسی جرم میں میں یہاں پر لے کر آئے گیا ہوں. دوسرا سوال معتضد باللہ نے کہا کہ آپ کو محتسب کس نے مقرر کیا؟ محتسب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ روک ٹوک کرنے والا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، یہ غلط کاموں کو روکنے والا، اس کو محتسب کہتے ہیں. تمہیں کس نے محتسب مقرر کیا؟ کہا کہ جس نے تجھے تخت پر بٹھایا اس نے مجھے محتسب مقرر کیا. جس نے تجھے بادشاہت دی ہے اس نے مجھے محتسب مقرر کیا. کہا کوئی دلیل قرآن سے؟ کہا کہ ہاں دلیل ہے قرآن سے. اور انہوں نے سورہ لقمان کی وہ آیت پڑھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر
वस्बिर अला मा असाबक। हजरत लुकमान हुक्म दे रहे हैं अपने बेटे को कि ए मेरे बेटे, एक चीज का ख्याल रखना, नमाज कायम करना, अमर बिल मारूफ करते रहना, नहीं अनिल मुनकर से बचते रहना। कहा कि अच्छा। तो अल्लाह ताला की शान ये है कि बस औकात दिल पर बात का असर हो जाता है। जब मुअतज़िल बिल्ला अब्बासी ने देखा कि इन पर तो कोई जुम्बिश नहीं हो रही है और इनके तो तेवर भी नहीं बदल रहे और इतना मुतमईन होकर ये जवाबात दे रहे हैं, फरमाया कि जाओ और आज से हमने तुम्हें बाकायदा बगदाद का मुहतसिब मुकर्रर कर दिया, जाओ, छोड़ दिया, वरना इससे छूट जाना मुमकिन नहीं। फिर फरमाया कि अच्छा एक बात बताओ कि ये 9 मटके तो तुमने तोड़ दिए, एक मटका क्यों नहीं तोड़ा? बस वही बात असल में मैं बतलाना चाहता था। फरमाया कि बात यह है कि ये जब मैंने 9 मटके तोड़े तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो हुक्म था कि बुराई को रोकना है अपने हाथ से, तो मैं तोड़ता रहा। लेकिन जब 10वें मटके को जब मैं तोड़ने के लिए मैंने जब डंडा उठाया तो दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि तुम तो बहुत बड़े जरी और बहुत बड़े तुम बहादुर हो, तुम्हारी दलेरी का और शुजाअत का क्या कहना कि तुमने तो बादशाह का भी लिहाज नहीं रखा। फरमाया कि जैसे ही ये ख्याल आगे फौरन में रुक गया, इसलिए कि अब ये 10वां मटका तोड़ना अल्लाह की रजा के लिए नहीं था। नहीं समझे बात आप? 10वां मटका तोड़ना अल्लाह के लिए नहीं था। ये 9 मटके तो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए टूटे और 10वें मटके में शैतान ने ये दिमाग में बात डाल दी कि भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुमने तो बादशाह की भी रियायत नहीं की, तो ये काम मेरा अल्लाह की रजा के लिए नहीं हुआ, इसलिए छोड़ दिया। फरमाया कि बस इसीलिए हमने भी तुम्हें अब आज से बगदाद का मुहतसिब मुकर्रर कर दिया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जबाबिरा हर जमाने में रहे हैं। तो जब आदमी अल्लाह ताला की रजा के लिए करता है तो यकीनन अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है, और जहां उसकी नीयत में जरा सा फुतूर आ जाता है अल्लाह की नुसरत और मदद उड़ जाती है, अल्लाह की नुसरत खत्म हो जाती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जिस काम को करें उस काम से मकसूद अल्लाह को राजी करना हो, चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, कोई उस पर हमें शाबाश दे या न दे, अल्लाह को राजी करने की नियत से। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक मामूल था। बस वक्त कम है, बस फिर कल बात करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाना क्यों घर जाऊं?